أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم صدق الله. صاف صاف اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان مشرکین کے لیے جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، چنانچہ وہ لوگ اس ملک میں 4 مہینے گھومے پھریں اور جان لیں کہ اور تم جان لو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے بس کرنے والے نہیں ہو، اور اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ذلیل کرنے والے ہیں۔ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بڑے حج کے دن تمام لوگوں کی جانب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بری اور بیزار ہیں۔ چنانچہ اگر تم نے توبہ کر لی تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم توبہ نہ کرو اور منہ پھیر دو، اعراض کرو، تو جان لو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے بس کرنے والے نہیں ہو، اور نبی جی آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے دردناک عذاب کی۔ یہ سورہ برات بھی کہی جاتی ہے اور اس کو سورۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ مدنی زندگی میں 8ویں 9ویں ہجری میں یعنی کہ آخر میں یہ سورہ مبارک نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لوگوں تم سورہ برات کو، سورہ توبہ کو سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نساء، سورہ نور سکھلاؤ۔ کہ کیوں آخر یہ کہا جا رہا تھا کہ مردوں کو سورہ برات اور سورہ توبہ کی تعلیم دو؟ اس لیے کہ اس سورہ میں اللہ کے دین کے خاطر قربانی دینے کا مزاج بنتا ہے، اور دین کا کام کرنے پر جب آدمی آتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، تو وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل نہیں ہیں، ان کی جانب سے دشمنی ہوتی ہے، تو اس دشمنی میں کس طریقے سے آدمی کو دین کا کام کرنا چاہیے، یہ اس سورہ میں تعلیم دی گئی ہے۔ اور خاص بات یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کی ایمانی اور اسلامی شکل صورت اختیار کرنے والے ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو دل سے مسلمان نہیں ہوں گے، بلکہ ظاہری شکل صورت میں تو رہیں گے اور رہ کر کے پھر اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور جو ہم قیامت سے قریب ہو رہے ہیں تب ایسے حالات زیادہ بن رہے ہیں، ایسے لوگوں سے واسطہ بھی زیادہ پڑتا ہے،
اور مسلمان اگر قرآن کریم کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے ناواقف ہوگا تو بھولے پن میں اپنا بھی اور مذہب کا بھی نقصان کر دیتا ہے۔ یہ ساری حکمتیں ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی، جن کو فاروق کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دی گئی تھی، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنا وہ جانتے تھے، ان کا یہ فرمان ہے کہ اپنے لوگوں کو، اپنے مردوں کو سورہ توبہ کی تعلیم دو۔ اس لیے بڑی اہم سورہ ہے۔ اس سورہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ لکھی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں 10ویں پارے میں پاؤ پارا جہاں ہوتا ہے وہاں سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے اور اس پر بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ کیوں بسم اللہ نہیں لکھی گئی؟ چنانچہ ابو داؤد شریف میں، ترمذی میں تفصیلی روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع قرآن کو اس ترتیب پر جمع کرنے والے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا۔ قرآن کریم کی سورتیں آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے ان کو چند حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کہا جاتا ہے طوال، یعنی جن کی آیتیں 100 سے زیادہ ہی ہے، کسی میں 200 ہے، 200 سے اوپر ہے، کسی میں 200 سے کم ہے لیکن 100 سے اوپر ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے صورتیں بعض وہ ہیں کہ جن میں آیتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں اور شروع کرتے ہیں 1-2 رکوع پورے ہوتے ہیں، 3 رکوع پورے ہوتے ہیں، سورت پوری ہو جاتی ہے۔ اصل یہ بات اندھادھند نہیں ہے، بلکہ جب جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی نازل ہوتی تھی، قرآن اترتا تھا، تو یہ ایسا نہیں کہ سورہ بقرہ پوری ایک ساتھ اتری ہے، بلکہ ہر سورہ میں جب جیسی جیسی ضرورت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع کی مناسبت سے قرآن کریم کو ایک آیت، کبھی چند آیت، کبھی تو ایک کلمہ، ایک ورڈ صرف نازل ہوا۔ یہ ہوتے ہوتے 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے۔ جب جب بھی قرآن کریم کی ایک آیت یا ایک سے زیادہ آیتیں نازل ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والے صحابہ طے تھے، ان کو آپ بلاتے اور پھر وہ آیات لکھواتے، اور ساتھ ساتھ میں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کے بتاتے تھے کہ یہ آیات جو آج نازل ہو رہی ہے وہ فلاں سورہ کی فلاں آیات جو ہیں اس کے بعد ہے، یعنی ترتیب میں اس طرح رکھنی ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی بتا دیتے، جب ایک سورہ کا مضمون مکمل ہو جاتا اللہ کی جانب سے، دوسری سورت نازل ہونا شروع ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بسم اللہ بھی نازل ہوتی۔ بسم اللہ کا اترنا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اگلی سورت پوری ہو گئی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن نازل ہوتا تو کبھی چمڑے پر لکھا گیا، کبھی کسی پتھر پر لکھا گیا، کبھی کسی درخت کی کھال پر لکھا گیا، لکھا جاتا تھا۔ کاغذ پیدا نہیں ہوا تھا اس زمانے میں، کاغذ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا،
اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ لکھی ہوئی آیات آپ کے سینے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان علینا جمعہ و قرآن، اس سے آپ کے سینے میں تو سب محفوظ ہو جاتا تھا۔ وہ لکھی ہوئی آیات جو آپ نے اپنی موجودگی میں حضرت زید بن ثابت سے یا کسی اور صحابی سے لکھوائی، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دے دیتے تھے۔ صحابہ یاد بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ میں اس صحابی کے پاس سے لوگ دیکھتے بھی، اور لوگ اپنے سینے میں قرآن محفوظ کرتے تو اس سے ملاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت آپ نے اس سے پہلے کی آیت سورت جو ہے سورہ انفال، وہ اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے، اس لیے کہ انفال کی آیات تو 75 ہیں، اور اس سورہ براءت کی سورہ توبہ کی آیات 129 ہیں، تو دونوں مل کر کے بھی 200 آیات نہیں ہوتی، دونوں مل کر کے 200 آیات میں ہو رہی ہے۔ آپ نے اس کو یہاں رکھ دیا جو لمبی 7 صورتوں کے ساتھ میں، اور جو چھوٹی تھی، چھوٹی صورتیں تو بعد میں ہیں، بڑی صورتیں 100 والی پہلے پوری کی ہے، 200 اور 100 والی پہلے پوری کی ہے، تو اس 129 آیات والی سورہ کو بعد میں رکھا اور 75 والی کو پہلے کر دیا، اور دونوں کے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی آپ نے۔ سارے سوال انہوں نے پوچھ لیے، اور آپ نے قرآن جمع کیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتوں کے جواب دیے، اور اس میں وہ بات فرمائی کہ جب آیت نازل ہوتی تھی، جب بھی میں نے شروع میں عرض کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کے بتاتے تھے کہ فلاں سورہ میں فلاں آیت کے بعد میں اس کو رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے اگلی اور اس کے بیچ میں بسم اللہ نہیں آئی، اس لیے ہم نے یہ سمجھا کہ یہ مستقل کوئی صورت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ بھی نہیں سکے، اور چونکہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ان دونوں کے آیات کے مضامین ایک جیسے ہیں، اس لیے میں نے دونوں کو ساتھ میں رکھا۔ اور رہی بات یہ کہ وہ چھوٹی صورت ہے اس کے مقابلے میں، اور وہ چھوٹی یعنی 100 سے کم والی تو بعد میں ہے، اس کو پہلے کیوں رکھ دیا اور سورہ توبہ کو پیچھے کیا؟ کہ بات یہ ہے کہ ہم جانتے تھے اس بات کو کہ سورہ انفال اس کا نزول غزوہ بدر کے بعد ہوا تھا، یعنی 2 ہجری میں، اور اس کا 9 ہجری میں، اس لیے جو پہلے والی تھی اس کو پہلے رکھا، بعد والی کو بعد میں رکھا، اور چونکہ دونوں کا مضمون ایک جیسا ہے، اور بسم اللہ اس کے لیے الگ سے اتری نہیں تھی، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ میں بسم اللہ نہیں لکھی، کیونکہ مستقل سورہ کہنے کے لیے تو آسمانی وحی سے ہوتا تھا، ہم بسم اللہ اپنی طرف سے لکھ دیتے، جبکہ اللہ کے رسول پر اتری نہیں تھی، تو وہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ہے قرآن کریم کے جمع کرنے کے متعلق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پورا احتیاط، کہ کس کے ساتھ میں بسم اللہ اتری ہے، شروع میں نہیں اتری ہے، وہ ساری بات محفوظ رکھی، کون پہلے اتری ہے سورہ، کون بعد میں آئی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد 100 سال گزرنے پر، 150 سال گزرنے پر، یا اتنے سال گزرنے کے بعد قرآن لکھا گیا، نہیں، قرآن تو جب اترتا تھا اسی وقت لکھا جاتا تھا۔ اور روایات میں اور اس بخاری شریف کی احادیث میں اور اس کی تشریح میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کی تمام احادیث کو بڑی مقدار میں وضاحت سے لکھنے والے ہیں، انہوں نے ساری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو جمع کرنے کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر، اور وہ جمع کرنا اس ترتیب سے نہیں تھا، بلکہ حضرات صحابہ کے پاس میں الگ الگ جگہ پر جو قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اترا تھا اور آپ نے لکھوایا تھا، آپ کی کاپی نہیں،
لیکن آپ نے جو لکھوایا وہ سارا کا سارا جمع کروایا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حافظ تھے، تو ان حفاظ صحابہ سے کے سینوں سے اس کو ملا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ پھر کوئی بھی صحابی آ جائے اور کہے کہ یہ مجھے اللہ کے رسول نے دیا تھا، صحابی جھوٹے نہیں، لیکن قرآن کا مسئلہ تھا تو کوئی بھی صحابی جب اپنی بات پیش کرتا کہ یہ میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی نازل ہوئی تھی اور یہ درخت پر کی چھال پر یا چمڑے پر یہ آیات لکھی ہوئی ہے میرے پاس ہے، اتنا کہنا کافی نہیں تھا، ہر آدمی کو، ہر صحابی کو 2 گواہ لانے تھے کہ یہ مجھے اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں 2 آیتوں کے متعلق کہ یہ آیت ہم پڑھتے تھے لیکن پہلی جمع میں نہیں ملی، دوسری جمع میں ملی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کو یاد نہیں تھی، صحابہ تو یا حافظ تھے، لیکن لکھا ہوا جو قرآن تھا اس کو گواہوں سے ثابت کرنا تھا۔ تو وہ پہلے موقع پر صحابی گواہ تھے لیکن وہ کہیں گئے ہوئے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں جہاد کی مہم بھی چلتی تھی۔ دوسرے موقع پر گواہ مل سکے اس لیے انہوں نے گواہی کے ساتھ پیش کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، یہ پوری ترتیب، آیتوں کی ترتیب تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بتا گئے تھے، لیکن یہ پوری جو ترتیب ہے کہ 100 اور 200 آیات والی جو صورتیں ہیں وہ بالکل شروع میں رکھی گئی، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں والی آیتیں والی صورتیں بعد میں رکھی گئی، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس لیے یہاں بسم اللہ جو نہیں لکھی گئی ہے وہ اس وجہ سے نہیں لکھی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اور حضرت علی کی بات جو ہے وہ ایک حکمت کی بات ہے، بسم اللہ نہ لکھے جانے کا اصل کارن نہیں ہے کہ بھائی اس سورہ میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ بسم اللہ میں رحم کا معنی نکلتا ہے، اور اس سورہ میں مشرکین کے ساتھ میں جو عہد ہوا تھا انہوں نے عہد توڑا، تو اب ان کو امن نہیں دینا ہے اور ان کے ساتھ اگلا ایگریمنٹ نہیں کرنا ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ نہیں ہو رہے تھے، اس لیے بسم اللہ نہیں رکھی گئی۔ وہ اللہ کا کرنا بھی ایسا تھا کہ اس کے پہلے بسم اللہ نازل بھی نہیں ہوئی اور پھر بسم اللہ لکھی بھی نہیں گئی، اور مضمون بھی سیٹ اسی طریقے سے ہو گیا۔ وہ حکمت کی بات واقعہ کے مطابق سیٹ بھی ہو گئی، لیکن بسم اللہ نہ لکھے جانے کی اصل وجہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی وہ ہے۔ اس لیے اب اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، جیسے ابھی میں نے تلاوت کی سورہ توبہ سے ہی میں نے شروع کیا، تو اگر اسی سورہ سے شروع کرے پڑھنا تو وہ اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھے گا۔ اگر اس سورہ کے بیچ میں سے کہیں سے پڑھے تو اور شروع قرات کر رہا ہے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے۔ ہاں کوئی اگر تلاوت کرنے بیٹھا ہے اور اگلی سورہ سورہ انفال ہے، سورہ انفال پوری ہوتی ہے پھر سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، سورہ انفال پوری کر کے سورہ توبہ شروع کر رہا ہے تو دونوں کے بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ جیسے ہم قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں، پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، پھر قل اعوذ برب الفلق پوری ہوتی ہے، قل اعوذ برب الناس ہم شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ لکھے ہوئے ہم بسم اللہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن یہاں اگر آگے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور پھر سورہ براش پڑھ رہے ہیں ساتھ میں تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بسم اللہ تو مستقل کوئی سورہ مستقل تھی اور بسم اللہ اتری تھی وہیں سے تب پڑھی جاتی تھی، اور یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر اس کے ساتھ میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، اس لیے ہم لکھتے بھی نہیں، اور ہم شروع کریں گے تو پڑھیں گے لیکن اگلے سے پڑھتے ہوئے آئیں گے تو نہیں پڑھیں گے بسم اللہ۔ یہ پورا ہمارا احتیاط ہے، ایسا نہیں ہے جیسے کہ اس زمانے میں لوگوں کے ذہن میں، جیسے ہم نے پچھلے 2 جمعہ سے بیان شروع کیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں شبہات ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ شبہات ڈالنے والا شبہ کہہ کر کے نہیں ڈالتا، وہ اپنی بیان میں چھوٹی سی بات چھوڑ دیتا ہے
پھر دھیمے دھیمے لوگوں کے ذہن میں وہ زہر کی طرح، پوائزن کی طرح، سلو پوائزن دھیمے دھیمے اثر کرتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کو جب اپنی حکومت پھیلانی تھی تو اپنی حکومت کے پھیلانے کے وقت میں انہوں نے قرآن لکھوانا شروع کیا اور بہت سی آیتیں اپنی طرف سے گھڑ کر لکھی. تاریخ سے، اتہاس سے، ہسٹری سے آنکھیں بند کرنے کی دلیل ہے یہ. صحابہ کو یاد بھی تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، سورہ احزاب کی آیت. صحابہ کو یاد تھی، صحابہ پڑھتے تھے، لیکن اس میں نوٹ کرنی تھی تو وہ دینے والے صحابی جو وحی لکھی اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھی، اس پر دو گواہ پہلے موقع پر پیش نہیں کر سکے، دوسرے موقع پر ان کو وہ گواہ کہیں صحابی گئے ہوئے تھے اور وہ آ گئے تو ان کو ملا کر کے انہوں نے دو گواہ پیش کیے، تب وہ قرآن میں لکھا گیا. صحابہ کے سینوں میں ہیں، ان کی زبانوں پر ہیں، لوگوں کی زبانوں پر ہیں. اس کے متعلق، ان آیات کے متعلق مستقل احادیث میں اللہ کے رسول کے فرامین ہیں، اس کا تذکرہ ہے صحابہ میں. لیکن اس کو رکھا نہیں گیا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا تھا، اس لکھوائے ہوئی وحی اور اس پر دو گواہ نہیں ملے. جہاں اتنا چوکنا پن اور احتیاط کیا گیا ہو، یہ کہنا کہ یہ لوگوں نے بنا کر کے لکھا اپنی ضرورت کے مطابق اپنی حکومت بنانے کے لیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ایسی کوئی بات ہے تو کوئی آدمی اس پر دلیل پیش کرے. ہمارے پاس تو من وعن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، اس کے ہماری یہ تاریخ گواہ ہے، اور تاریخ اور اتہاس کو دنیا میں بڑی حیثیت دی جاتی ہے. تو خیر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بیان نہیں کیا کہ بھائی مجھ پر بسم اللہ اتری ہے، اللہ کے رسول نے نہیں بیان کیا، صحابہ کو اس کا علم نہیں ہے تو اس پر بسم اللہ بھی لکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. جبکہ بسم اللہ میں کوئی مضمون ایسا نہیں ہے کہ جس کے متعلق کوئی اعتراض ہو، اور آتا ہی ہے. البتہ دونوں صورتوں کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے فاصلہ رکھ دیا، نام لکھ دیا کہ سورۃ التوبہ. اور اس سورہ میں جو شروع کی آیات ہے، اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے ہیں، اور آپ لوگ ہم سب جانتے ہیں آپ علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ پر عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. صحابہ نے تیاریاں شروع کر دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوق، جذبہ اور محبت جو اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے تھی، آپ نے ان کی تیاری کو دیکھتے ہوئے روکا بھی نہیں اور آپ قافلہ لے کر چلے. اور چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے آئے تھے، اس لیے اس زمانے میں بھی فارن پالیسی تھی. اس پالیسی کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے ایریا کے قریب ہونے سے پہلے رکے، اور پھر اس فارن پالیسی کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پاس و لحاظ رکھا اور قریش کو کہلوایا کہ بھائی ہم لوگ آپ سے کچھ لڑائی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم بیت اللہ کا طواف کرنے اور عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں ویزا دیا جائے. انہوں نے اپنی ناک کا سوال سمجھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ میں رکنا پڑا، اور حدیبیہ میں پھر الگ الگ قافلے آئے، ڈپوٹیشن آئے مشرکین کے، اور بات چیت ہوئی. آپ نے مکہ میں داخل ہونا چاہا، حضرت عثمان کو بات چیت کرنے کے لیے بھیجا رضی اللہ عنہ. کچھ نہیں ہوا، بات نہیں چلی. اس دن وہاں صلح ہوئی، اور یہ ایک دوسرے سے اب لڑنا نہیں ہے، اس کا ایگریمنٹ ہوا، اور یہ لڑائی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کریں گے. 10 سال کے لیے ہوئی کہ کوئی کسی سے لڑے گا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ طے ہوا کہ قریش کے علاوہ مکہ میں دوسرے اور چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی رہتے تھے اس زمانے میں.
ان قبیلوں میں سے جس قبیلے کو ایک جماعت، ایگریمنٹ جو 2 جماعتوں میں ہوا کہ ایک جماعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ایک جماعت قریش کی، مکے میں رہنے والے جتنے قبیلے تھے ان کو دونوں جماعتوں میں سے جس کے ساتھ میں جوائنٹ ہونا ہو اس ایگریمنٹ میں ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ بنو بکر ایک قبیلہ تھا اور ایک قبیلہ تھا قبیلہ خزاعہ۔ قبیلہ خزاعہ نے کہا ہم مسلمانوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، بنو بکر نے کہا ہم قریش کو اپنا دوست رکھتے ہیں۔ اس زمانے کے آپس میں ایسے صلح کے جو ایگریمنٹ ہوتے تھے اس میں یہ طے تھا کہ جو دوسرے لوگ بھی جوائنٹ ہو جائیں گے کسی قبیلے کے ساتھ میں تو وہ ذمہ داری ان پر بھی آئے گی۔ اس لیے اب بنو بکر پر بھی اور قبیلے خزاعہ پر بھی یہ ذمہ داری آ گئی کہ جیسے مسلمان اور قریش 10 سال تک ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے تو بنو بکر اور خزاعہ بھی نہیں لڑ سکتے، اور جو شرطیں طے ہوئی وہ شرطیں جیسے قریش کے اور مسلمانوں کے لیے لازم ہو گئی وہی بنو بکر اور خزاعہ کے بھی لازم ہو گئی۔ ایگریمنٹ ہو گیا۔ مشرکین نے شرط رکھی کہ آپ کو واپس جانا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے گئے، اور واپس جانے کے بعد 1 سال پورا ہو کر کے آپ پھر عمرہ کی قضا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ 1 سال تک قریش بھی اپنی باتوں پر باقی رہے، اللہ کے رسول اور مسلمان بھی رہے، اور دوسرے جو قبیلے جوائنٹ ہوئے تھے وہ بھی انہی شرطوں کو پورا لحاظ کرتے رہے۔ لیکن اللہ کے رسول عمرہ کر کے واپس تشریف لے گئے۔ 5 مہینے گزرنے کے بعد بنو بکر نے رات کے اندھیرے میں قبیلہ خزاعہ پر حملہ کر دیا، جبکہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جلتے پر تیل قریش نے یہ کیا کہ اپنے جوانوں کے ذریعے سے اور اپنے ہتھیاروں کے ذریعے سے اپنے حلیف اور اپنے دوست بنو بکر کی مدد کرتی۔ مشرکین یہ سمجھتے تھے، قریش یہ سمجھتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 450 کلومیٹر دور ہے، انہیں پورے واقعے کی کہاں پتہ ہوگی، اس لیے یہ رات میں سب ہوا۔ قبیلہ خزاعہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان سے اس کی تائید ملی، وحی سے اطلاع دی گئی، اس لیے بات سچی ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ عہد توڑنے پر اب عہد باقی نہیں رہتا تو ان کے ساتھ میں فوج کشی اور لشکر کشی کر کے ہمارے دوستوں کو تم نے ستایا اور تم نے ان پر ظلم کیا تو اس کا بدلہ لیا جائے، اس لیے مکہ فتح ہوگا۔ آپ نے تیاری شروع کی لیکن مدینہ کی ساری خبروں پر آپ نے بریک لگا دی۔ قریش بدر میں، احد میں، احزاب میں اس سے پہلے ہو چکے تھے، برابر مار کھا چکے تھے، اور ان کی ہمت اب ٹوٹ گئی تھی۔ ان کو ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کریں گے ہم پر، ان کو بھی ہو رہا، اس لیے حضرت ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو مدینہ بھیجا کہ مدینہ جا کر کے دیکھو کہ مسلمان جنگ کی تیاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، اگر ہو گیا ہے تو کسی بھی طریقے سے ذرا ہماری بھول ہو گئی، ایگریمنٹ بڑھا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جیسے ہو رہا ہے دنیا میں۔ اسی لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اس سورہ کو مسلمانوں کو سنایا جائے، کچھ بھی کر کے مدت بڑھا دینا اور نیا ایگریمنٹ کر دینا۔ ابو سفیان نے رضی اللہ عنہ نے مدینے میں آ کر دیکھا کہ تیاریاں چل رہی ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بات ڈائریکٹ کرنا ممکن نہیں تھا، تو بڑے بڑے صحابہ سے بات چیت کی کہ ذرا ہم بھول ہو گئی، ایگریمنٹ دوبارہ کر دیتے ہیں، لیکن ہر صحابی نے انکار کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوری تیاری کی، اور تیاری کر کے پھر مکہ فتح ہوا، اور اس کے بعد فتح ہونے کے بعد یہ اعلان آ رہا ہے، اور وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح ہو رہا ہے رمضان میں، اور 9 ہجری میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر آئندہ تمہارے ساتھ، حالانکہ پتہ تو ہو ہی چکا ہے، لیکن آئندہ تمہارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا، آپ کو اتنی مدت دی جاتی ہے، وہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کیا، تو اس کے متعلق یہ پورے شروع کی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہدایات کو